اس اعتراض کا دوسرا ٹکڑا کہ صحابہ کی بجائے اپنی نوجوان اور ناتجربہ کار اعزہ کو مقرر کیا محض ایک بے معنی مغالطہ ہے۔ عمال کی غزل یعنی اس کو معزول کرنا اور نصب کا اصل معیار حکومت اور جہانبانی کی صلاحیت ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ ان عہدوں کے لیے موزوں ترین تھے۔ ان کی اولو العزمی اور شجاعت نے اسلامی حکومت کے ڈانڈے اسپین، چین اور ہندوستان سے ملا دیے، جن کی تفصیلات اوپر فتوحات میں گزر چکی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ایک امیر المؤمنین کے پاس تو یہ اختیارات وہ ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ شرف صحابیت بھی ایک بڑا معیار ہے، لیکن مذہبی اور سیاسی کسی نقطہ نظر سے بھی عمال کے لیے صحابیت کی شرط ضروری تو نہیں تھی۔ پھر حضرت عثمان کے عہد میں اکثر اکابر صحابہ عمر کے اس حصے تک پہنچ چکے تھے جبکہ ذوق پیری کی وجہ سے وہ کسی بڑی خدمت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق بھی نہ رہ گئے تھے۔ پھر یہ بھی صحیح نہیں کہ صحابہ کو معزول کر کے تمام تر نوجوانوں کو مقرر کیا۔ اس کے خلاف مثالی بھی ہیں، مثلا کوفہ سے سعید بن العاص کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کہ اکابر صحابہ کی جگہ نوجوانوں کو تقرر کیا کسی حیثیت سے بھی قابل توجہ نہیں رہتا۔ نمبر 2، اکابر صحابہ سے بدسلوکی کے سلسلے میں شہرت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر دیا، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ زیادتی کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ بھی بند کر دیا۔ یہ بھی ایک اعتراض تھا۔ تو پہلے واقعہ تو بالکل غلط ہے۔ ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے جلا وطن نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ایک ویرانے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جائز سرمایہ داری کی بھی خلاف تھے۔ ان کا مشرب میں کل کے لیے کچھ اٹار رکھنا جائز وہ نہ تھا۔ وہ شام میں سرمایہ داری کے خلاف وعظ کہتے پھرتے تھے۔ اس سے بدامنی پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھ بھیجا کہ ان کو شام سے بلا لیجئے۔ حضرت عثمان نے امن عام کے خیال سے اسے اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کہ آپ میرے پاس رہیے، آپ کی کفالت میں کروں گا۔ لیکن وہ ایک بے نیاز بزرگ تھے، جواب دیا مجھے تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اور خود مدینہ کے قریب ایک ویرانہ ربضہ میں سکونت جو ہے نا اس نے اختیار وہ کر لی۔ تو یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ بھی کوئی سختی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ سبائی جماعت سے متاثر ہو گئے تھے، جو عبداللہ بن سبا تھے نا ان سے وہ متاثر ہو گئے تھے، جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اس سے حضرت عثمان نے ان کی فہمائش ضرور کی، اور یہ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سیاسی مصالح کی بنا پر عمال کو اعلانیہ سزا بھی دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ ضرور بند کیا، لیکن ان کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان نے امت کی ایک قرآن پر متحد رکھنے کے لیے عہد صدیقی کے مصحف کے سوا باقی تمام مصاحف ضائع کر دیے۔ عبداللہ بن مسعود کا علیحدہ ایک مصحف تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان نے ان کا مصحف بھی طلب کیا، لیکن وہ دینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اس سے حضرت عثمان کو سختی سے کام لینا پڑا۔ در حقیقت تمام امت کو ایک قرآن پر متحد کر دینا حضرت عثمان کی ایسی خدمت ہے جس کے احسان سے امت اسلامیہ کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ ابن مسعود کا مصحف خواہ انہیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ رہا، لیکن جس مصلحت کی بنا پر حضرت عثمان نے اسے طلب کیا تھا اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھ کر عبداللہ بن مسعود کا انکار کرنا قطعاً نامناسب ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ دیکھو یہ کتنے جوابات ان کے زبردست قسم کے جوابات بھی ہو گئے، لہذا ان کی جتنی بھی اعتراضات تھے وہ نامناسب تھے۔ نمبر 3، بیت المال میں تصرف کرنے کا الزام بالکل غلط بلکہ مہمل ہے۔ جس فیاض غنی نے اسلام کی عہد عسرت میں اس کے مصالح کے لیے اپنی بے دریغ دولت لٹائی ہو، وہ بیت المال پر کیا نگاہ ڈال سکتا ہے؟ اٹھانے کی احتیاج ہی نہیں تھی، بلکہ خلفاء وہی ایک ایسے بزرگ تھے جو اپنے واجبی مصارف کے لیے بیت المال سے کچھ نہ لیتے تھے۔ اس شہرت کی بنیاد اس غلط فہمی پر ہے کہ حضرت عثمان بڑے صاحب ثروت تھے، اور ثروت کے ساتھ اللہ نے فیاض بھی بنایا تھا، اس لیے وہ اپنے ذاتی روپیہ اپنے غریب اعزاء کی مدد کرتے تھے۔ اسے مخالفین دوسرے رنگ میں مشہور کرتے تھے۔ اس غلط فہمی کو آپ نے خود ایک تقریر میں دور فرمایا تھا۔ وہ تقریر وہ یہ ہے، یعنی کہ لوگوں نے ویسے ایک پروپیگنڈا وہ بھی کیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں، اس کی تقریر سے نیچے آپ دیکھیں، بیت المال میں تصرف کے سلسلے میں جو واقعات بیان کی جاتے ہیں وہ نہایت مسح شدہ شکل میں ہیں، اصلی شکل میں وہ قابل اعتراض نہیں۔ مثلا مروان کو طرابلس کی مال غنیمت کا کوئی حصہ آپ نے عطا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے 5 لاکھ میں وہ خریدا تھا۔
عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کو خمس کا 5واں حصہ البتہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اعتراض کیا تو آپ نے واپس کرا دیا۔ اس کی شکل بھی یہ تھی کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ نے جب طرابلس پر فوج کشی کی تو حضرت عثمان نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وعدہ فرما لیا کہ اگر تم نے یہ مہم سر کی تو تم کو مال غنیمت کی خمس کا 5واں حصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ طرابلس کی فتح کے بعد یہ وعدہ پورا کیا، لیکن مسلمانوں کو اس پر اعتراض ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، آپ نے فرمایا اگر تم لوگ رضامند ہو تو رہنے دیا جائے ورنہ واپس کر دیا جائے۔ لوگ راضی نہ ہوئے تو آپ نے اس وقت عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کو واپس کرنے کا حکم وہ لکھ بھیجا۔ عبداللہ بن خالد کو بھی ان کی خدمات کے سلسلے میں 50,000 دیے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے اعتراض کیا تو اسے بھی واپس وہ کرا دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ 4 بقیع کی چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کرنے کے واقعہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض چراگاہیں عہد فاروقی سے بیت المال کے مویشیوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس کی تصریح خود حضرت عثمان غنی نے ایک بیان میں فرمائی، میں نے انہی چراگاہوں کو مخصوص کر دیا جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی تھی۔ میرے پاس اس وقت 2 اونٹوں کے سوا کوئی مویشی نہیں ہے، حالانکہ خلافت سے پہلے میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج 2 اونٹوں کے سوا جو حج کے سفر کے لیے رکھ چھوڑے ہیں میرے پاس 1 اونٹ اور 1 بکری تک وہ نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اموی عمال کی بے عنوانیوں کا تدارک نہیں کیا۔ اس باب میں آپ کے طرز عمل کا ذکر اوپر وہ گزر چکا ہے۔ آپ کے علم میں جو بے عنوانیاں آئی تھی آپ اس کا تدارک وہ فرماتے تھے۔ بہرحال یہ تو بہت سارے اعتراضات تھے وغیرہ وغیرہ، اور ان کے جوابات بھی جو ہے نا وہ ہو گئی۔ اب آپ نیچے آ جائیں نا، یہ صفحہ نمبر 233 کے آخر میں آپ دیکھیں، اکابر صحابہ سے مشورہ اور جوار رسول کو چھوڑنے سے وہ انکار۔ ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے الزامات وغیرہ اس طرح کی یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لگا لیا تھا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ آپ آگے آ جائیے ادھر۔